پانے والے، چمک تجھ سے پائے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تبارک و تعالی نے سورہ حجرات کے اندر ارشاد فرمایا، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، لیکن اللہ نے تمہیں ایمان کی محبت عطا فرمائی اور اسے تمہارے دلوں میں آراستہ فرما دیا۔ اس آیت مقدسہ کے اندر اللہ پاک نے ایمان کی اہمیت، ایمان کی عظمت اور ایمان کی حقیقت کی طرف توجہ دلائی۔ ایمان کی حقیقت کی طرف ذہنوں کو، اہل ایمان کو، ان کی فکر کو، ان کی سوچ کو متوجہ کیا ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ،
یعنی اللہ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا اور اسے تمہارے دلوں میں مزین فرما دیا، آراستہ فرما دیا۔ اب ایمان کی بات ہو رہی ہے کہ ایمان کو اللہ پاک چاہتا ہے کہ اس کے بندے ایمان کو محبوب رکھے، ایمان کو محبوب رکھے، ایمان سے محبت کرے اور اسے اپنے دل میں اس طرح بنائیں، اس طرح سجائیں کہ وہ ایمان ان کے دلوں کی زینت بن جائے۔ اب یہاں پہ یہ بات پتہ چل گئی، معلوم ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو یہ بتا رہا ہے کہ ایمان سے محبت رکھو، جو ایمان تمہارے دلوں میں موجود ہے اس سے محبت رکھو، ظاہری اعمال کو محبوب نہ بناؤ۔ ظاہری اعمال، ظاہری طاعات، ظاہری عبادتیں وہ سب قابل محبت ہیں، اپنی اپنی جگہ پر، اپنے اپنے مقام پر، اپنی ذات میں وہ سب واجب المحبت ہیں، قابل محبت ہیں۔ لیکن یہاں بندے کی بات ہو رہی ہے کہ وہ جو ایمان اور جو عبادات ان کی ہیں ان کے بارے میں اللہ بیان فرما رہا ہے کہ ایمان، ظاہری عبادات ظاہر ہو گئی اور ایمان کیا ہوا؟ باطن ہو گیا۔ ایمان کیا ہوا؟ باطن ہو گیا۔ تو اللہ نے یہ حقیقت بیان کی ہے کہ اپنے ظاہری اعمال جو تم بجا لاتے ہو، جو کرتے ہو، جو نیکیاں تم بجا لاتے ہو، ظاہری شریعت پر عمل کرتے ہو، وہ اعمال جو تم عمل پیرا ہو جاؤ ان سے محبت نہیں کرتے۔ تاکید اور زور کس پہ دیا جا رہا ہے؟ جو ایمان تمہارے دلوں میں موجود ہے اس سے محبت کرنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ظاہری اعمال جو تم نے کر لیے ہیں ان سے محبت کرو گے، ذہن میں یاد رکھو گے، بار بار یہ سوچو گے کہ میں نے یہ کام کر لیا، میں نے یہ نیکی کر لی، میں نے اتنے نوافل پڑھ لیے، اتنی نفلی عبادات کر لی، تو ہو سکتا ہے کہ وہ ظاہری اعمال جو تمہارے اپنے ہیں، جو تم نے کیے ہیں، اگر ان کو ذہن میں محبوب بناؤ گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان پر نازاں ہو جاؤ، ان پر فخر کرنے لگو۔ اور جب ایسا ہوگا تو پھر یقیناً یہ ایک دروازہ کھلے گا خود پسندی کی طرف، تکبر کی طرف، فخر و ناز کی طرف، کہ تم اپنے ظاہری اعمال پر فخر کرنے والے کہیں نہ بن جاؤ، ظاہری اعمال اور ظاہری محنت و ریاضت کے بل بوتے پر کہیں تکبر میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ مراد کیا کہ ظاہری عمل اسی طرح سے کرنے ہیں، ان میں کوئی کمی نہیں کرنی، وہ جس معمول کے ساتھ، جس شوق کے ساتھ، جس رغبت کے ساتھ تم بجا اسی طرح سے بجا لاتے رہو، لیکن ان کو محبوب نہیں بنانا، اس لیے کہ ان پر بھروسہ نہیں کرنا، اپنے ظاہری عمل پر بھروسہ نہیں کرنا ہے، بھروسہ کرنا ہے
محبت کرنی ہے تو ان ظاہری اعمال کے پیچھے جو ایمان تمہارے دلوں میں موجود ہے اس سے محبت کرنی ہے. جو ایمان تمہارے دلوں میں موجود ہے اس سے محبت کرنی ہے. اسی لیے دوستو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سورہ نجم میں فرمایا, اسی حقیقت کو ایک اور انداز سے بیان فرمایا, فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى. فرمایا کہ اپنے آپ کو اتنا پاک صاف مت جتایا کرو, اپنے آپ کو اتنا پاک صاف مت جتایا کرو, نہ بیان کیا کرو. اپنے آپ اپنے ظاہری عمل کے, اپنی ظاہری محنت کے گن نہ گایا کرو, اس کا کہیں اعتراف نہ کیا کرو, اس کی باتیں نہ کرتے پھرا کرو کہ میں اتنا متقی ہوں, میں اتنا عمل کرنے والا ہوں. فلا تزکوا انفسکم, اپنے آپ کو کوئی بادشاہ ثابت کرنے کی کوشش نہ کرو. آگے فرمایا ہوا اعلم بمن اتقى, وہ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ تم میں سے پرہیزگار کون ہے, تم میں سے متقی کون ہے, تقویٰ کس کے اندر زیادہ ہے, اصل پرہیزگار کون ہے, یہ وہ جانتا ہے. یہ بندے اور اس کا معاملہ ہے. ظاہری عمل کو محبوب نہ بناؤ. ظاہری عمل ساری دنیا دیکھ رہی ہے, دنیا والے بھی دیکھ رہے ہیں اور اللہ بھی دیکھ رہا ہے, لیکن ان ظاہری اعمال کے پس پردہ جو ایمان کے انوار تمہارے دلوں میں موجود ہیں وہ صرف تم جانتے ہو یا وہ اللہ جانتا ہے. وہ دنیا کی نگاہ سے پوشیدہ ہیں. وہ ایمان کا نور, وہ ایمان کے جذبات, وہ ایمان کی سرمستیاں, وہ ایمان کے انوار و تجلیات, وہ ایمان کی حلاوت, وہ ایمان کی لذت, وہ ساری کی ساری وہ ایمانیات اور روحانیات وہ تمہارے دل کی دولت ہے, دل کا سرمایہ ہے. وہ تم جانتے ہو یا اللہ جانتا ہے. اور اللہ ظاہر کو نہیں دیکھتا, وہ باطن کو دیکھنے والا ہے. اسی لیے اللہ نے یہاں تاکید اس آیت میں فرمائی کہ اس نے, وہ چاہتا ہے کہ تمہارے ایمان کو تمہارے لیے محبوب کر دے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمْ الْإِيمَانَ, اللہ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا. دوستو یہی وہ فکر ہے قرآن کی, سنت کی, کہ جو فکر خیر اور حکمت کو جنم دیتی ہے. پھر اولیاء بھی جب کوئی قول کرتے ہیں, کوئی رہنمائی کرتے ہیں, ان کے اقوال بھی قرآن و سنت سے اخذ شدہ ہیں, قرآن و سنت کی روشنی میں ہوتے ہیں. وہ بڑا ہی مشہور مقولہ ہے, وہ ذہن میں لائیں کہ نیکی کر دریا میں ڈال, نیکی کر دریا میں ڈال. یہ ایک مقولہ ہے, لیکن دوستو یہ حقیقت کا بیان ہے. یہ وہ حقیقت ہے جو حقیقت ہمیں دین سکھاتا ہے, جو حقیقت ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سکھاتی ہیں کہ نیکی کرو اور بھول جاؤ, اعمال صالحہ کرو اور بھول جاؤ. ذہن میں نہیں رکھنا, ذہن میں نہیں رکھنا کہ میں نے اتنی نیکیاں کر لی ہیں. ان پر نہ نازا ہونا ہے, نہ فخر کرنا ہے, نہ ان پر بھروسہ کرنا ہے کہ وہ اعمال تمہیں نجات کا باعث ہوں گے. نہیں, عمل کرتے رہو لیکن بھروسہ اللہ کے فضل پہ کرتے رہو, بھروسہ اس کے پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت پہ کرتے رہو, ان کی شفاعت پہ کرتے رہو, بھروسہ اس ایمان اور اس کی سچائی پہ کرتے رہو, اس کے خلوص پہ کرتے رہو جو اللہ نے تمہیں جس ایمان کی دولت سے تمہارے دلوں کو منور کیا ہے. دوستو اسی طرح سے اللہ نے ظاہری عمل, اللہ نے فرمایا حبب الیکم الایمان, اس نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا. ایمان کی بات کی, اسلام کی بات نہیں کی. یہ نہیں کہا کہ اس نے اسلام کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا ہے.
اسلام بھی ہمارے لیے محبوب ہے، ایمان بھی اسی طرح محبوب ہے۔ جس طرح ایمان محبوب ہے، ہمیں اپنا اسلام بھی محبوب ہے، لیکن اسلام کا ذکر نہیں فرمایا، اس لیے کہ اسلام ظاہر ہے اور ایمان باطن ہے۔ اور یہ اسی طرح اس کو سمجھیے کہ جب کوئی ایمان لاتا ہے تو اس کے ایمان لانے کی شرط کیا ہے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ ایمان لانے والے کے لیے ضروری ہے کہ زبان سے کلمہ پڑھے، زبان سے اقرار کرے۔ اقرار ہو گیا، دنیا والوں نے جان لیا، سمجھ لیا، مسلمان ہو گیا۔ اب اس کے دل میں کیا ہے یہ دیکھنے والوں کو نہیں پتا، وہ دل میں خلوص رکھتا ہے یا منافقت رکھتا ہے، یہ دنیا والوں کو نہیں پتا، ظاہر دیکھنے والوں کو نہیں پتا۔ شریعت کا حکم اس کی زبان پر لگنا ہے۔ اقرار باللسان، زبان سے اقرار کر لیا ایمان کا، مسلمان ہو گیا، اس پر لفظ مسلمان صادق آئے گا، وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو گیا۔ لیکن یہ کھاتا دنیا والوں کے لیے تھا، ایک کھاتا وہ ہے جو دنیا والوں سے زیادہ اللہ کے لیے ہے۔ فرمایا تصدیق بالقلب، اللہ کی بارگاہ میں اس کا اسلام اس وقت قبول ہوگا جب وہ زبان کے اقرار کے ساتھ، اس اقرار کے ساتھ دل کی تصدیق کو بھی جوڑ دے، دل کی تصدیق کو بھی ملا دے۔ کیا مطلب کہ جہاں وہ زبان سے اقرار کر رہا ہے، زبان سے کلمہ پڑھ رہا ہے، توحید و رسالت کا اقرار زبان سے کر رہا ہے، وہیں پر اس کا دل اپنی گہرائی کے ساتھ اسی توحید و رسالت کی گواہی بھی دینے والا ہو۔ وہ ایمان، وہ اسلام، وہ اقرار، وہ قول اقرار، وہ کلمہ جو اس کی زبان پر جاری ہے، اس کا نور، اس کی صداقت، اس کی حقانیت، اس کا ایمان اس کے دل میں بھی جاری ہو رہا ہے۔ تو اب وہ اسلام لے آیا ہے، وہ مسلمان ہو گیا ہے، اب اس کا اسلام بھی قبول ہے اور اس کا ایمان بھی قبول ہے۔ تو دوستو، اسلام کی بات اس آیت میں نہیں کی، اس لیے کہ ظاہری اعمال انسان کا ظاہری دین وہ اس کا اسلام ہے، وہ اس کا اسلام ہے، لیکن اسلام ظاہر ہے اور جو نور اس کے دل میں موجود ہے، خواہ وہ اللہ کی محبت سے پیدا ہو جائے، وہ توحید کے اقرار سے پیدا ہو جائے، رسالت پر ایمان لانے سے پیدا ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے پیدا ہو جائے، دین کی محبت سے پیدا ہو جائے، وہ نور جو دل میں اترے گا، جو ظاہری عمل شریعت کا ہے، اس کے پس پردہ جو انوار دل میں اتریں گے، جو محبت دل میں اترے گی، جو پرہیزگاری، جو تقویٰ، جو خلوص، جو اللہ کی محبت، جو حقانیت اور جو گہرائی دل میں اترے گی، وہ ایمان ہے، وہ باطن ہے۔ تو اس لیے اللہ نے یہاں زور ایمان پہ دیا ہے، ظاہر پہ نہیں دیا، باطن پہ دیا ہے، کہ ظاہر تو سب نے دیکھنا ہے لیکن باطن صرف اللہ نے دیکھنا ہے۔ ایمان کی بات کی دوستو اس لیے بھی کہ جب ایمان کہہ دیا تو ایمان کو بھی لازم ہو گیا اور ایمان اسلام کو بھی لازم ہو گیا۔ اگر صرف اسلام کی بات ہوتی تو اسلام ظاہر سے متعلق ہے، تو اسلام ایمان کو لازم نہیں ہے، اسلام کو لازم ہے، ایمان کو لازم نہیں ہے۔ لیکن ایمان جامع ہے، ایمان اصل ہے، ایمان جڑ ہے۔ جب ایمان آ جائے گا تو ایمان بھی آ گیا اور اسلام بھی آ گیا۔ دوستو اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ عہد رسالت کے اندر جب عرب کے بادیہ نشین جب وہ ایمان لے آئے، نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے، تو انہوں نے بڑے ذوق و شوق کے ساتھ شریعت پر عمل شروع کیا۔ انہوں نے
شریعت کا اہتمام کیا، نمازوں کی ادائیگی شروع کر دی، اور ظاہری جو طور طریقے ہیں دین کے، اسلام کے، وہ اپنانا شروع کر دیے، اور پھر کہنے لگے کہ ہم ایمان لے آئے۔ اپنے اس ظاہری عمل کو دیکھ کر اور ظاہری کاوش اور کوشش کو دیکھ کر، ظاہری جد و جہد کو دیکھ کر وہ سمجھنے لگے ہم ایمان لے آئے ہیں، ہمارا ایمان مکمل ہو گیا ہے، اب ہم صاحب ایمان ہیں۔ لیکن دوستو، اللہ نے آیت نازل فرما دی، ارشاد فرمایا کہ قالت الاعراب آمنا، یہ اعراب، یہ عرب کے بادیہ نشین کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ سورہ حجرات کے اندر فرمایا قل لم تؤمنوا، اے حبیب ان سے فرما دیں تم ایمان نہیں لائے، لم تؤمنوا، تم ایمان ابھی تک نہیں لائے، کیوں نہیں لائے؟ ولکن قولوا اسلمنا، پھر فرمایا اے حبیب ان سے فرمائیں تم ایمان ابھی تک نہیں لائے، تم یہ نہ کہو کہ آمنا ہم ایمان لے آئے، تم یہ کہو قولو، یہ کہو اسلمنا ہم اسلام لے آئے، ہم اسلام لے آئے۔ کیوں؟ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اس لیے کہ ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ دنیا والوں نے تو جانا کہ یہ پکے سچے مومن و مسلمان ہو گئے، لیکن وہ اللہ تو جانتا تھا، وہ اللہ کے دلوں کے، وہ اللہ پاک دلوں کے حال سے واقف ہے۔ اس نے آیت نازل فرما دی جب اس نے دیکھا کہ ان کا اسلام ابھی ظاہر تک ہے، یہ صرف ظاہری محنت کو اسلام سمجھ رہے ہیں، دین کا ظاہری رنگ اپنانے کو اسلام سمجھ رہے ہیں، ایمان سمجھ رہے ہیں، ان کی غلط فہمی دور کر دی جائے۔ آیت نازل فرمائی اور اپنے حبیب سے فرمایا اے حبیب ان کو آگاہ کر دیں، ان کی غلط فہمی دور کر دیں، فرما دیں کہ ابھی تم یہ نہ کہو ہم اسلام لے آئے، ہم ایمان لے آئے، یہ کہو ہم اسلام لے آئے، یعنی تم ابھی اپنے مومن ہونے کا قول نہ کرو، کیونکہ وہ رب دیکھ رہا ہے اور وہ بتا بھی رہا ہے کہ ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ دوستو، یہ اسی لیے اللہ رب العزت نے ایمان پر زور دیا کہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، کہ اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب قرار دے دیا۔ دوستو، اب یہ ایمان کی بات ہو رہی ہے، اور اس ایمان کو ہم نے دیکھنا ہے کہ اللہ نے جو ایمان کی اہمیت بیان فرمائی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے ایمان سے محبت بھی کریں اور ایمان کو دلوں کی زینت بھی بنائیں، دلوں کی زینت بھی بنائیں، دلوں کا حسن، دلوں کی سجاوٹ، دلوں کی رعنائی، اور دل کی دنیا کا حسن و جمال کسی اور شے سے نہ ہو، اور ہو ہی نہیں سکتا۔ دل، قلوب کا حسن و جمال اگر ہو سکتا ہے تو وہ فقط اور فقط ایمان کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ایمان کو مزین کرو۔ دوستان مکرم، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کا ارشاد گرامی ہے۔ اب ہم اس ایمان کو تھوڑا سمجھتے ہیں کہ ایمان کیا ہے۔ آپ نے فرمایا الایمان شجرۃ، ایمان ایک درخت ہے، اصلها الیقین وفرعها التقیٰ، ایمان ایک درخت ہے، اس کی اصل، اس کی جڑ یقین ہے۔ جڑ کیا ہے؟ یقین ہے۔ اور جڑ بیان کر دی، آگے فرمایا اس کی شاخیں کیا ہیں؟ جو درخت اوپر زمین سے پھوٹے گا
اس کی شاخیں نکلیں گی، اس کی ٹہنیاں پھیلیں گی، اس کا تنا اوپر زمین سے اوپر تنا پڑے گا، نشو و نما پائے گا۔ وہ جو زمین سے اوپر جو ظاہر نظر آ رہا ہے، جو زمین سے اوپر جو درخت نظر آنے والا ہے، وہ تنے سے لے کر ٹہنیوں اور شاخوں تک، پتوں تک، وہ سارا کا سارا، وہ فرمایا کہ وہ جو شاخیں ہیں وہ درخت کا وہ حصہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اتقا، وہ تقوی ہے، وہ پرہیزگاری ہے۔ ایمان، آپ نے فرمایا ایمان کی جڑ یقین ہے اور اس کی شاخیں تقوی ہیں۔ یعنی دوستو یہ معلوم ہو گیا کہ ہم ایمان کو تھوڑا جاننا چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا ایمان، ہم نے ایمان کو محبوب بھی رکھنا ہے، ایمان سے، اپنے ایمان سے، ایمانی کیفیات سے محبت بھی کرنی ہے، اور دلوں میں ایمان کا اجالا بھی روشن کرنا ہے، ایمان کی شمع بھی جلانی ہے، ایمان کے باغات بھی دلوں میں سجانے ہیں۔ تو اس لیے ایمان کو تھوڑا جان لیا جائے کہ ایمان کی حقیقت کے حوالے سے ہمیں دین نے اور قرآن و سنت نے کیا رہنمائی کی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، مولا علی شیر خدا نے فرمایا کہ ایمان کی جڑ یقین ہے اور اس کی شاخیں تقویٰ ہے۔ تو دوستو جو جڑ ہوتی ہے وہ زمین سے خود بخود نہیں پھوٹتی، اسے خود بخود نہیں پھوٹ سکتی، اسے کیا چاہیے؟ اسے پانی چاہیے۔ اس جڑ کو پھلنے پھولنے کے لیے اور ایک درخت کو ظاہر اور زمین سے باہر نکالنے کے لیے، جو درخت اس جڑ کی بنیاد پر زمین سے اگے گا، پھوٹے گا، اس کے لیے اسے پانی کی ضرورت ہے، اور وہ پانی کوئی اور نہیں ہے۔ جب تک وہ جڑ خشک رہے گی اس جڑ سے کوئی بھی کونپل نہیں پھوٹے گی، اس جڑ سے کوئی سبزہ نہیں اگے گا، وہ جڑ اپنی جگہ مردہ رہے گی، بیکار رہے گی جب تک اس کے اندر خشکی رہے گی۔ تو خشکی ایمان کی جڑ کے لیے کسی کام کی نہیں ہے، نقصان دہ ہے۔ ہم نے اس جڑ کو پانی دینا ہے، اسے تراوٹ دینی ہے، اور وہ پانی کیا ہے؟ وہ پانی اللہ کی محبت کا اور اس کے عشق کا پانی ہے، وہ پانی اس کے پیارے حبیب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق و محبت کا پانی ہے۔ یہ پانی اس جڑ کو ملے گا، تراوٹ پیدا ہوگی، جان آئے گی، اور پھر وہ جڑ پھوٹے گی، بڑھے گی، نشو و نما ہوگی، اور جب درخت نکلے گا تو پھر ایمان نے پانی لے لیا، عشق خدا سے پانی لے لیا، عشق مصطفیٰ سے پانی لے لیا، اللہ کی محبت بھی آ گئی اور اس کے رسول کی محبت بھی آ گئی۔ اب ایمان مکمل ہوا، ایمان کو پانی نصیب ہوا۔ اب آگے فرمایا تقویٰ، اس کی شاخیں ہیں۔ اب وہ درخت پھلے پھولے گا، بڑھے گا، اس پر ہریالی آئے گی۔ وہ ہریالی کیا ہے؟ وہ طاعتوں کی ہریالی ہوگی، وہ قیام اللیل کی ہریالی ہوگی، وہ نمازوں کی ہریالی ہوگی، وہ شاخوں پر آنے والا سبزہ اور وہ جو پتے اگیں گے وہ کن چیزوں کے ہوں گے؟ وہ نوافل کے ہوں گے، وہ طاعات کے ہوں گے، وہ نیکیوں کے ہوں گے، وہ اعمال صالحہ کے ہوں گے۔ اس لیے کہ ایمان مکمل ہو گیا، ایمان کا چیپٹر جب کمپلیٹ ہو گیا تو اب جو نیکیاں، جو پھل پھول لگیں گے دوستو، وہ اللہ کی بارگاہ میں، وہ جب نیکیوں کا درخت اگے گا تو اب ایمان جب قبول ہو گیا، ایمان نے اپنی غذا حاصل کر لی، تو اب وہ نیکیاں بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں۔ دوستو پتے، درخت کی ہریالی، یہ نیکیاں ہیں، اور پھل کیا ہے؟ اس درخت کا پھل وہ اللہ کی معرفت ہے، وہ مقام
उलूहियत की मारिफत है, वो मकाम रिसालत की मारिफत है, वो अल्लाह और उसके रसूल की ज़ात में फना हो जाना है, वो अल्लाह के साथ ताल्लुक़ मोहब्बत को कायम करना है, बारगाह रिसालत के साथ गुलामी के ताल्लुक़ को मजबूत करना है। जो जो अल्लाह की मारिफत बढ़ती जाएगी वो फल उसी कदर मीठा होता चला जाएगा। दोस्तों, ये इस आयत के अंदर इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया वलाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान। अब देखिए, मौला अली शेर खुदा का फरमान है कि ईमान की असल, उसकी जड़ ईमान के दरख्त की वो यकीन है। अब ये यकीन क्या है, इस यकीन में गौर व फिक्र करें। ये यकीन क्या है? देखिए, यहां पे फरमाया कि जड़ जो ईमान की है वो यकीन है, और साथ फरमाया कि उसकी शाखें तकवा और परहेजगारी है। और फिर सूरह आले इमरान में, सूरह बकरा के आगाज में फरमाया गया हुदल लिल मुत्तकीन, हुदल लिल मुत्तकीन, ये किताब हिदायत है किन लोगों के लिए? जो परहेजगार हैं, जो मुत्तकी हैं, साहिबाने तकवा हैं। और आगे उनकी शान बयान हो रही है, उनकी सिफत बयान हो रही है। अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, वो गैब पर ईमान रखने वाले हैं। वो कौन लोग हैं जो गैब पर ईमान रखते हैं? दोस्तों, ये गैब पर ईमान रखना क्या है? क्या मतलब? बिन देखे अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखते हैं। ना उन्होंने अल्लाह को देखा, ना रसूल को देखा, ना उन्होंने अल्लाह के जलवों को देखा, ना उसकी उलूहियत के जलवों को देखा, ना उसकी सिफात को देखा, इसलिए कि वो तो किसी के एहसास में, किसी की अकल के दायरे में आ ही नहीं सकता, वो तो आ ही नहीं सकता। तो दोस्तों, जब हुजूर ने ऐलाने तौहीद किया, ऐलाने रिसालत किया, तो सहाबा ने हुजूर को तो देखा था, लेकिन अल्लाह को नहीं देखा था। बाद की उम्मत वाली, जितनी भी आने वाली उम्मत है सहाबा के बाद, इन्होंने ना अल्लाह को देखा है, ना ज़ाहिरन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा है, लेकिन ईमान लाते चले जा रहे हैं, ईमान लाते चले जा रहे हैं। और ये सिलसिला ताबईन तक आया, तबा ताबईन तक आया, आइम्मा मुज्तहिदीन तक आया, औलियाए कामिलीन तक आया। बाद के ज़मानों से ये सिलसिला जारी सारी है, क़यामत तक जारी रहेगा। क्या? कि वो ईमान लाते चले जाएंगे, और ईमान वो जो ईमान बिल गैब होगा, ईमान बिल गैब होगा, बिन देखे ईमान लाएंगे। और बिन देखे ईमान लाना परहेजगारों की सिफत है। यानी क्या मतलब? कि बिन देखे ईमान लाना, ये इसकी बुनियाद क्या है? इसकी बुनियाद यकीन पर है कि वो उन्होंने देखा नहीं है, ना वो अल्लाह को देख सकते हैं, ना देखा है, ना हुजूर का जमाना पाया है, लेकिन उन्हें यकीन है, पूरा वसूख है कि यही हक्कानियत है, यही हक है। वो ईमान ले आए, बिन देखे ले आए। क्यों ले आए? कि उन्हें यकीन हासिल हो गया था, उन्हें यकीन हासिल हो गया था। ये वही यकीन है जो हजरत मौला अली शेर खुदा ने फरमाया कि ईमान के दरख्त की जड़ यकीन है। और ये यकीन किनकी सिफत है? परहेजगारों की सिफत है, दोस्ताने मुकर्रम मुत्तकीन की सिफत है। यकीन करना तकवा है, परहेजगारी है। तो दोस्तों, हमने सारा दीन मान लिया। अल्लाह ने अपने हबीब की शान फरमाई, बयान फरमाई, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा, कि ये जो बयान करते हैं अपनी तरफ से नहीं कहते। इनका हर हर लफ्ज, इनका हर हर बयान, इनका हर हर कौल वही खुदा है। अब ये आयत कुरान की आयत है, अल्लाह का फरमान है।
اور فرمان ثابت کیا کر رہا ہے؟ یہ فرمان حضور کے قول اور حضور کی گفتار اور حضور کی باتوں کی حجیت کو ثابت کر رہا ہے، ان کے مقام کو ثابت کر رہا ہے کہ کسی شک میں نہ رہنا، جو محبوب میرے محبوب کی زبان سے صادر ہو گیا وہ وحی ہوگا، وہ اللہ کی وحی ہوگی۔ لیکن دوستو ذرا یہ بھی سوچیں کہ صحابہ نے مانا، تابعین نے مانا، بعد کے عہد والوں نے مانا، ہم مان رہے ہیں قیامت تک یہ ایمان چلتا رہے گا، لیکن مان کیا رہے ہیں؟ یہ آیت جو حضور کی شان بیان کر رہی ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ آیت ہم مان کس کے کہنے پر رہے ہیں؟ ہم کس کی زبان سے مان رہے ہیں؟ ارے یہ قرآن زبان مصطفیٰ سے جاری ہوا ہے، پہلے ہم نے مصطفیٰ کو مانا، پہلے ہمارا یقین آقائے دو جہاں پر قائم ہوا، پہلے ہمارا ایمان ذات مصطفیٰ پر ہوا، پھر اس کے بعد ہم نے جب حضور کو مان لیا، یقین ہو گیا، تو یقین تو شروع ہی ذات مصطفیٰ سے ہو رہا ہے۔ دوستو یقین تو شروع ہی ذات مصطفیٰ سے ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یقین کا فلسفہ کیا ہے؟ ایمان کی بنیاد اور جڑ یقین ہے، اور یقین کا آغاز ہی ذات محمد مصطفیٰ پر ایمان سے ہو رہا ہے۔ دوستان مکرم، یہی ایمان کا فلسفہ ہے، یہی ایمان کی جڑ ہے کہ تعلق قائم کرنا ہے، بھروسہ کرنا ہے، یقین کرنا ہے تو ذات محمد مصطفیٰ پر کرنا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو سچائی اور صداقت کے یہی مراتب عطا فرمائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس یقین کے، اس محبت کے تعلق کو استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک اعلان سماعت فرما لیں۔ حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر سید ہدایت رسول شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حیات و خدمات پر لکھی جانے والی کتاب زیور طبع سے آراستہ ہو چکی ہے۔ یہ کتاب آپ کے شخصی اوصاف، اخلاق، خدمات اور آپ کے متعلق اکابرین اور اہل علم شخصیات کے تاثرات پر مبنی ہے۔ مسجد کے باہر سٹال پر موجود ہے۔ جناب علامہ نور الزمان نوری صاحب نے اس کتاب کو بڑے ہی عمدہ انداز میں تصویروں کے ساتھ مزین کر کے اس کتاب کو مرتب کیا ہے، تو جو احباب بھی خواہش مند ہوں وہ اس کتاب کو سال باہر موجود ہے، وہاں سے طلب کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔